بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، احترام ضروری ہے، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ کسی بھی مذہب کی ہم بات کر لیں، مطلب کہ ہر مذہب میں اس میں اسلام کو شامل کر لیں، اس میں کرسچینٹی کو شامل کر لیں، اس میں جو یہودی ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، یعنی کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ہندوؤں کو بھی شامل کر لیں۔ ہر مذہب کی جو عبادت ہے، عبادات جو ہیں، ان سب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ ذرا اس کو تھوڑا سا اگر ہم اسٹڈی کریں، مذاہب کو اسٹڈی کریں، تو ہمیں ان کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، ایک ہی آبجیکٹیو نظر آتا ہے، اس کی ہمیں ایک ہی ریزن نظر آتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنے خالق کو، ہم اپنے الہ کو پالیں، حاصل کر لیں، اور اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن، اس کے ساتھ ہمارا رابطہ، اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن وہ مضبوط ہو جائے۔ کیونکہ اگر خالق کے ساتھ ہمارا ریلیشن اچھا ہو جاتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو ہم پا لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا مضبوط ایک بانڈ بن جاتا ہے، تو پھر ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پھر ہماری مشکلات جو ہیں وہ ان کا مداوع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ اب جو ہمارا خانقاہ نظام ہے، خانقاہ نظام کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں جس نے ہندوستان کی ہسٹری کا دھارا بدل دیا، جس نے ہسٹری کو چینج کر کے رکھ دیا، جس نے کایا پلٹ کر دی، وہ ہمارا خانقاہ نظام ہے۔ سب سے مؤثر نظام، سب سے جس کے نتائج 100% جس نے ہمیں نتائج دیے، وہ خانقاہ نظام ہے۔ تو خانقاہ نظام کا سب سے بڑا جس کو ترہ امتیاز کہتے ہیں، وہ دکھی اور جو ٹوٹے ہوئے، یعنی کہ ایسے لوگ جن سے معاشرہ نفرت کرتا ہے، ایسے لوگ جن کو معاشرہ ریجیکٹ کر چکا ہوتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جن کو گھر والے ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں، جن کی گھر میں کوئی نہیں سنتا، ٹوٹے ہوئے دل، بالکل جناب ایسے دل کہ جو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، جو دکھ سے لبریز ہیں، آہوں اور سسکیوں سے جو لبریز ہیں، ان کو سہارا، ان کی تسلی، یہ ترہ امتیاز ہے ہمارے خانقاہ نظام کا، کہ جن کا کوئی نہیں، ان کو آغوش راحت فراہم کرنا، جن کی کوئی سننے والا نہیں ہے، جن کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے، جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، آبرو نہیں ہے، رسپیکٹ، ان کو عزت دینا، ان کو رسپیکٹ فراہم کرنا، اور یہ ہمارے کابرین نے کی ہے۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ تبلیغ اسلام کی کیا تھی؟ تبلیغ کا ذریعہ کیا تھا کہ بے سہاروں کو سہارا دینا، جن کی کوئی رسپیکٹ نہیں، ان کو رسپیکٹ، اپنے ساتھ اپنے برتن میں کھانا کھلانا۔ یہ ہمارے کابرین کی ذرا جو ان کی تبلیغ کا ذریعہ، اس کو ذرا اسٹڈی کر لیں ہم لوگ۔ اپنے ساتھ اپنے برتن میں غیر مسلم تک لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ ترہ امتیاز ذہن میں رکھ لیں ہمارے خانقاہ نظام کا۔ اب ذرا آ جائیں ہمارے آج کے نظام کے اوپر، مطلب کہ جتنی اس میں ذرا سب سے پہلے خانقاہی بچا کھچا جو نظام ہے خانقاہی، اس کو ذرا سب سے نمبر 1 پہ رکھ لیں۔ اس کے بعد ہماری مساجد کی یا مدارس کی جو انتظامیہ کے جو لوگ، ان کو ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ یعنی کہ جو ہمارے فرنٹ لائن کے جو انتظامیہ کے جو لوگ ہیں، وہ اخلاق سے اور آداب سے وہ دور نہیں، کوسوں دور ہیں، سینکڑوں ان کو پتہ ہی نہیں کہ اخلاقیات کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ کس طرح دکھی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، معاشرے کے جھٹلائے ہوئے، معاشرے کے پریشان، معاشرے کے دکھوں کے مارے ہوئے، بیماریوں کے مارے ہوئے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور اگر ہم ان کو جناب ایک آغوش فراہم نہ کر پائیں، تسلی فراہم نہ کر پائیں، ہم بھی یہاں سے نفرت۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ جو ہمارے جو ڈیرے ہیں یا جو خانقاہی نظام جو اس وقت جو ہمارے چل رہے ہیں، وہاں پر لنگر فراہم کیا جاتا ہے۔ لنگر مطلب کھانا لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اور اس میں جو دیکھنے میں آیا کس طرح سے لوگوں کی تضحیک کی جاتی ہے، لوگوں کو بے آبرو کیا جاتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کو میں یہ کہوں گا کہ ترش زبانی،
ان کی حتت کی جاتی ہے، ان کو ان سے نفرت، جیسے ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ جو کھانا کھانے کے لیے لوگ جو آ رہے ہیں، جو ہمارے پاس بیٹھ رہے ہیں، یہ شاید ان سے ہم نفرت کر رہے ہیں، بجائے ان کو یہ احساس ہو کہ اس سے بڑی تو دکھوں کا مداوع کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو خانقاہ نظام ہے، ہمارے جو مدارس یا مساجد کی جو انتظامیہ